ایک وہ علم کا متلاشی ہے، اور یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ہم ہر روز طالب علم کے طور پہ ایک فائل کھولتے ہیں، اور جب تک ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اس فائل کو نہیں پڑھتے اور پھر اس فائل میں جو چیلنج ہمیں دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو مقدمے کی نوعیت ہے، اس کے مطابق ہمیں نیا روپ روز ڈھالنا پڑتا ہے۔ لائرنگ اتنا ایک خوبصورت اور چیلنجنگ پروفیشن ہے کہ ہم دن میں وی ویئر مینی کیپس. وی اسٹارٹ آر ڈے ود دا کیس ویئر وی ہیو ٹو ایکٹ ایز اے ڈاکٹر کہ آپ کسی میڈیکل پریکٹیشنر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سول یا کرمنل سائڈ پہ، اور اس پہ پروفیشنل نیگلیجنس کا الزام ہے، تو آپ کو کئی دفعہ آپتھمولوجسٹ بننا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ جج صاحب کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جو آنکھ ہے اس کی ساخت کیا ہے، اور اس میں جب اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اس میں بیسک سٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے، کارنیا کیا ہے، گلوب کسے کہتے ہیں، آکسیپٹ کا آنکھ سے کیا تعلق ہے، بینائی جاتی کہاں سے ہے۔ اگلے لمحے آپ میرے جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مہنگا کلائنٹ آ گیا، ہائی وے کے چیف انجینئر صاحب جن پہ امبیزلمنٹ کا الزام ہے ڈھیر ساری، تو ہمیں اگلے لمحے پہ انجینئر بننا پڑتا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ جی کمپیکشن کیا ہوتی ہے، ٹی ایس ٹی سرفیسنگ کیا ہوتی ہے، بیچومن کی کوالٹی کس طرح سے ڈٹرمن کی جاتی ہے، میئرمنٹ بک جو ہے اسے پڑھنا کیسے ہے، ہم نے بل کی جو منظوری ہے اس میں آڈٹ آفس کا کیا رول ہے، سگنیٹری کی ذمہ داری کتنی ہے اور ایگزیکیوشن والے کی کتنی ہے۔ اور پھر دوپہر کو جا کے ہمیں ایک ایسے دیہاتی کا مقدمہ بھی لڑنا پڑتا ہے جس نے غیرت میں آ کے اپنے بچی کو قتل کر دی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں گریو اینڈ سڈن پرووکیشن میں وی ہیو ٹو پٹ آر سیلف ان شوز آف ایکیوزڈ۔ تو پھر اسی ایک جاہل اور گوار اور گاؤں میں رہنے والے بندے میں اپنے آپ کو داخل کریں، اس کی جگہ پہ کھڑے ہوں اور یہ بتائیں کہ اس کا یہ ریئیکشن جو ہے یہ پروپورشنیٹ تھا یا نہیں تھا، یہ انف پرووکیشن تھی کہ نہیں تھی، یہ سسٹینڈ پرووکیشن تھی یا گریو اینڈ سڈن تھی۔ تو قصہ مختصر قصہ کوتا یہ کہ شام کو اگر کوئی فیملی کا کیس آ جائے تو پھر مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو احکامات جاری کیے ہیں وہ کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں خلا کے حوالے سے، وہ گراؤنڈز کون سی ہونی چاہیے۔ تو آپ ایک آن گوئنگ پروسیس میں ہیں حصول علم کے لیے، اور جب تک آپ وہ علم خود حاصل نہیں کرتے آپ اپنے کلائنٹ کو وہ سروسز نہیں دے سکتے۔ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے قانون میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے۔ ایوری litigant has the right to present his own case even under custody جو ہیں، جیل مینولز میں بھی ہے۔ اور ہم نے کسی زمانے میں جب میں نے وکالت شروع کی تو میں نے 2 کیسز میں دیکھا سنجیدہ مقدموں میں، ایک مرڈر ٹرائل میں ایک جو انڈر ٹرائل پرزنر تھا اس نے کہا کہ جی میں اپنا کیس خود کروں گا۔ وہ کسٹڈی میں جاتے ہیں ملزم بھی، لیکن وہ پھر اس کو اس کی ہتھکڑی اتار دی جاتی تھی جیسے گواہی کے ٹائم پہ اتاری جاتی، اور وہ خود جرا کرتا تھا۔ آپ کو کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ وکیل کا کانسیپٹ ڈیٹس بیک ٹو سینچریز اینڈ سینچریز۔ جو گریک ہسٹری ہے، یہ جو ہم جو گاؤن پہنتے ہیں کالا گاؤن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ہڈ ہوتا ہے، اب ہم نے اس کو سی دیا ہے سوئی دھاگے کے ساتھ، وہ کھلا نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں جہالت کی وجہ سے جو کنگ کی کورٹ ہوتی تھی، جو شاہی دربار ہوتا تھا، وہاں پہ جو دیہاتی لوگ تھے یا جو نہیں تھے رکھتے بات کرنے کا سلیقہ، تو انہیں کچھ شرفاء جو ہیں اس علاقے کے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے،
اور وہ کوٹ کا اس دربار کا حصہ ہوتے تھے اور ان کو نشانی کے طور پہ یہ گاؤن پہنایا جاتا تھا. اور جو جس سائل کا وہ مدعا بیان کرتے تھے شاہی عدالت میں، وہ جاتے ہوئے اس کے ہڈ میں کوئی فی چارج کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ یہ دس واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا نوبلسٹ ڈیوٹی ون کوڈ ہیو امپارٹڈ. تو وہ اپنی تاکہ اس کی جو کم مائیگی ہے یا اس کی جو معاشی مجبوریاں ہیں وہ سامنے نہ آئیں، تو وہ آپ کی پشت کے پیچھے ہوتا تھا تاکہ سائل جاتے ہوئے جو اس کی استطاعت ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس میں کائنڈ اور کیش دونوں ڈلتے تھے. پھر گریجولی چیزیں آگے بڑھتی گئیں اور اس نے ایک پروفیشن کی شکل اختیار کی. نوبلٹی آج بھی ہے اس میں. ہم میں سے بہت سارے ہیں جو آج بھی، میں نے 30 سال ایکٹیو پریکٹس کی ہے، بہت دنیا کے مشکل ترین کاموں میں، کم از کم مجھے اپنا ایکسپیرینس رہا ہے، مشکل ترین کاموں میں سے یہ ہے کہ آپ ایک سائل سے، ہم وفادار لوگ ہیں، ہم پہلے لکھ کے تو نہیں ہوتا کہ فی یہ ہے یا یہ نہیں ہے، کہ سمجھنے کے بعد اس بات پہ اسے کھلم کھلا انکار کر دیا جائے کہ وہ واقعی بہت کمزور اور غریب آدمی ہے، وہ آپ کی فی نہیں دے سکتا. آپ اگر خود نہیں کر سکتے مصروفیت کی وجہ سے تو آپ اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو ضرور کہتے ہیں، خود اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو نوبلٹی اٹیچڈ ہے، وہ شکر ہے کہ یہ نارمز ابھی بھی ہیں ہمارے ہاں. اور یہ آپ میرے بچوں کی طرح ہے، میری بیٹیاں بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ روشنی کا جو سفر ہے، یہ دیے سے دیا جلانے والی بات ہے. اس گھٹن زدہ معاشرے میں یہ ڈیوٹی ہم نے انجام دیتے رہنی ہے. اور اس طرح کے جو اجتماعات ہیں، یہ جو ایفرٹس ہیں جو کیسر نے کی ہیں، بات جہاں سے شروع کی تھی، وہ ہمارے جو پروفیشن کی نہ صرف ریکوائرمنٹ ہیں بلکہ یہ ایکسرسائزز آپ کے ہنر کو اور زیادہ نکھارتی ہیں. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو نیچرلی آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. آپ جب کل کو آرگیو کر رہے ہوں گے، آئی ہیو ایوری ریزن ٹو سے کہ آپ جب شریعہ اکیڈمی سے یہ کورس کر کے جائیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ نیا ضرور، کیونکہ آپ، میں نے جیسے کہا کہ وکیل ہر وقت سیکھتا ہے، ہر وقت کوئی نئی چیز ہم لرن کرتے ہیں اور پھر ہم اسے اپنے پروفیشنل کیریئر کا جہاں پہ وہ فٹ ان ہوتا ہے یا جس مقدمے کے حوالے سے ہو اس کو کرتے ہیں. تو کیسر امام صاحب، آپ نے اور آپ کی کیبنٹ نے یہ ایک بڑا پروفیشنلی ایک نیک فریضہ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. عمارتیں اور وہ تو بنتی رہیں گی، وہ جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے وہ بھی چل رہی ہے. ہمارے مرشد حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا یہ بڑا فیوریٹ ہے ان کا، یہ جو قول ہی ہیں ان کے، کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، سیکھنے کا، سوچنے کا، انوویٹ کرنے کا، آئیڈیاز لانے کا. تو میں زیادہ وقت نہیں مخل ہونا چاہتا، کیونکہ آپ کا اور آپ کے استادوں کے درمیان جو حائل ہونا ہے وہ اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ نے یہ ایفرٹ کی. اور کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن، جب سے ہمارے بار میں انسٹیٹیوشن، ہمارا جو سینئر کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کسی حد تک کمپرومائز ہوا، ختم تو نہیں ہوا، کمپرومائز ہوا. جب ہم پروفیشن میں آئے اس وقت ابھی پاپولیشن بڑی کنٹرول تھی، یورپین نما تھی، اب یہ ایشیائی ہو گئی ہے. تو اس وقت ہمیں چیمبرز کی سلیکشن میں چوائس بھی ہوتی تھی اور کہیں نہ کہیں جگہ مل جاتی تھی، اور پھر 5 7 8 لوگ ایک چیمبر میں منسلک ہوتے تھے. ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھتے تھے، ہمارے جو امیڈیٹ سینئرز تھے ہمیں بتاتے تھے، استاد تک ہماری رسائی ہوتی تھی. وہ زیادہ میں کہتا ہوں اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے وہ معاملہ ہمارا خراب ہوا. اب اس گیپ کو ہم نے برج کرنا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. میں آج قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سبزواری صاحب نے وہ فریضہ میرے خیال میں ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، قمر نے بڑی اچھی طرح سے وہ کر رہے ہیں جو بار ووکیشنل پروگرام ہے ہمارا. میری یہ خواہش تھی، میں لیگل ایجوکیشن کو ہیڈ کیا میں نے پاکستان بار میں تقریباً 10 سال ادھر آنے سے پہلے تک، اور بڑی ایفرٹ کر کے ہم نے بالآخر اب اس کو حصہ بنا دی ہے. مینڈیٹریلی آپ نے اگر نئے بچوں نے لائسنس لینا ہے
تو آپ کو وہ بار ووکیشنل پروگرام لاہور میں محمد احمد قیوم صاحب اس کو چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہیں وہ دیکھتے ہیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں، سب جگہوں پہ شروع کرا دیا گیا. یہاں پہ بھی آپ کے ریگولر بیچز نکل رہے ہیں، اس کو بھی لنک کریں. میں بار کاؤنسل سے بھی بات کروں گا کہ اس ووکیشنل ٹریننگ کا جو ایک کمپوننٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی، ہمیں اس میں مدد چاہیے. اور لیگل ایجوکیشن یا کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن، دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اٹ ہیز بین مائی پیشن. اس کے لیے کیسر تو ویسے ہی چھوٹا بھائی ہے. قائد صاحب آپ لوگوں کو جب ضرورت ہو، آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے. اس میں کوئی ریسورسز کا ایشو ہو، کوئی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو، آپ مجھے اپنے درمیان پائیں گے. مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پروفیشن کی جو ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت، وہ یہ کام ہے جو ہم آج کر رہے ہیں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، میں تاخیر سے آیا ہوں، اس کے لیے آپ دل بڑا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ میں آج میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کچھ تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کر کے نکلتا، کوئی نئی بات. لیکن ابھی جو پرچی آئی ہے، یہ ایک اور بلاوا آ گیا. آج کل ہمارا وہ بجٹ کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں، اس میں لا مجسٹری بار بار حائل ہوتی ہے. بار کیف میں دل سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو. آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا اور یہ سلسلہ جاری رکھیے گا اور اس کو آگے پھیلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. بچوں کے سرٹیفکیٹس اور شیلڈز جی بالکل لے کے جاتا ہوں، بغیر اعلان کے بھی لیتے ہیں. شری اکیڈمی کی طرف سے ابھی آنریبل منسٹر صاحب کے اعزاز میں شیٹ پیش کی جاتی ہے. سب کی